فتح مکہ ہوا تو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ سبحان اللہ، یہ کس نے ذروں کو اٹھا کر صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا ہوئے یتیم اور غلاموں کو دنیا کا مولا کر دیا۔ حضور نے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تو حارث بن حشام اور سہیل بن عمر یہ کہنے لگے کہ یار یہ دیکھو، ایک سیاہ فام آدمی کو حضور نے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ کیا ان کو قریش میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا؟ کیا ہاشمیوں میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جنہیں کعبے کی چھت پر چڑھایا جائے؟ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذات پات کے معاملے چلتے ہیں، لوگ خود پرست ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ بھلا کوئی اور آدمی نہیں ملا تو رب خالق کے کائنات نے آیت نازل فرما دی، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا محبوب لوگوں کو اعلان فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو پرہیزگار اور تقوی والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے، اس کی عزت ہے۔ تو دوستوں پتہ چلا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہے دنیا میں بھی اسی کا سر اونچا ہے اور قیامت کے دن بھی اسی کا سر اونچا ہے، اسی کا سر بلند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک رستہ ہو جس کے ارد گرد جھاڑیاں ہوں، آپ نے وہاں سے گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ ملاحظہ فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر مجھے گزرنا ہو وہاں سے تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی بات ہے دنیا کی، یہی دنیا کی بات ہے، جو بندہ اس دنیا سے اپنے آپ کو خود کو سمیٹ کر اس دنیا سے گزر گیا وہ متقی اور پرہیزگار، وہ تقوی والا ہے۔ دوستوں ملاحظہ فرمائیں، یہاں بات ہو رہی ہے گناہ سے بچنے کی، تو پتہ چلا کہ متقی وہ نہیں جو نمازیں زیادہ پڑھنے والا ہے، متقی وہ نہیں جو روزے رکھنے والا ہے، جو عبادتیں کرنے والا ہے، متقی وہ ہے جو گناہ سے بھی بچے، گناہ سے پہلے بچے، گناہ سے بچنے والا متقی۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور باہر جا کے ہم وہی کام کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے، لوگوں کی چغلیاں کرنی، غیبت کرنی، گندی نظروں سے دیکھنا، تو یہ ماحول ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو ملاحظہ فرمائیں قائم اس چیز کو کیا جاتا ہے جو چیز بن چکی ہو۔ مطلب آپ نے مکان بنا لیا، بن گیا، اب اس کی حفاظت کریں گے تو وہ قائم رہے گا، اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ ہرگز قائم نہیں رہے گا، آخر وقت آئے گا کہ اس کا زوال بھی آ جائے گا۔ تو یہی حال ہے، اگر متقی بننا ہے تو گناہ سے بچنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ یہاں نماز پڑھی، روزہ رکھا اور اپنی دنیا کے کاموں کو جاری رکھا، گناہوں کو جاری رکھا، تو گناہ سے بچیں گے تو متقی ہو جائیں گے، ادخلوا الجنہ، ان کے لیے جنت ہے۔ تو حضرات بتانا مقصود یہی ہے کہ خود کو گناہ سے بچائیں، خود کو گناہ سے بچائیں، وگرنہ نمازیں کام نہیں آئیں گی، وگرنہ روزے کام نہیں آئیں گے۔ خود کو پاک رکھیں گے تو عبادت پاک ہو، یہی پیغام دینا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی